حیض کے دنوں میں بیت الخلاء میں سر ڈھانپنا ضروری ہے، ویسے بھی سر ڈھانپنا ضروری ہے۔ تراویح سے طواف جو ہے یہاں پر افضل ہے، لیکن طواف ایک نفلی عبادت ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس لیے تراویح بھی پڑھیں اور طواف بھی کریں۔ زوال کا وقت یہاں جو ہے نا 12:10 سے شروع ہوتا ہے۔ جسم کے کسی حصے سے خون نکل کے اس جگہ سے آگے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سونا اگر عورت کے پہننے کے لیے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ دو رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ پڑھو 3 دفعہ، بس یہی طریقہ ہے، رات کو کرو دن کو کرو سب جائز ہے۔ مرد ڈاکٹر سے عورت کا الٹرا ساؤنڈ کرانا اگر عورت نہ ملے اور مجبوری ہو تو جائز ہے۔ افطار کے وقت کھجور کے 1 دانہ کھائے یا 3 کھائے۔ شفائے عجوہ پیسٹ کس طرح بنتا ہے کسی حکیم سے پوچھیں۔ لیکوریا کا کوئی علاج ہے وہ بھی کسی حکیم سے پوچھیں، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ آج کل سینکڑوں علاج آ گئے ہیں، کوئی علاج صفا مروہ میں جو سبز اس جگہ پر اماں اسماعیل رات تیز چلی تھی، دوڑنے کا حکم تو اب بھی نہیں ہے، تیز چلنے کا حکم ہے، وہ بھی مردوں کو عورتوں کو نہیں۔ مغرب کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں۔ وتر کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں، ہاں جی بالکل۔ دوسری 2 رکعت تشہد پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ تہجد میں سورۃ اخلاص کے بجائے کوئی اور جو مرضی آئے پڑھیں قرآن شریف۔ تہجد 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 4 پڑھیں تو افضل ہے۔ حضرت علی کون سے رمضان کو فوت ہوئے تھے؟ حضرت علی کی تاریخ وفات نکال کے دیکھ لیں۔ شب قدر کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ رات معتدل ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور صبح کو جب سورج نکلے تو بے نور ہوتا ہے۔ ہر دفعہ ایک رات میں نہیں ہوتی، کبھی 23 کو، کبھی 21 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو۔ بہرحال اگر آپ کو ہوا کی گیس کی بیماری ہے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے عصر کو جو وضو کیا ہے وہ مغرب تک کافی ہے، طواف کرتی رہیں، نفل پڑھتی رہیں، پھر مغرب کے لیے دوبارہ وضو کریں۔ یہ نہیں روک کے دم طواف کرنا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی تھی؟ ان کے والد کا حکم تھا۔